السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ محبت سے کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ میں مسلسل نزلے اور زکام میں ہوں، میری کیفیت آپ کو پتہ چل رہی ہوگی، تھوڑی سی آپ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ خدا کی ساری کتاب تو ہے، میرا حقیقی نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، جان لیوا بھنور سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام، صدیق و عمر عثمان و علی جیسے رازداروں کو سلام۔ جن زمینوں جن پہاڑوں پر پڑے ان کے قدم، ان زمینوں ان پہاڑوں کوہساروں کو سلام۔ جہاں جہاں تشریف فرما ہے صحابہ کرام، ان مکانوں ان ٹھکانوں ان مزاروں کو سلام۔ انتہائی لائق عزت تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم ڈھوکا میں خیل دھرنکا کے غیور سنی بزرگوں، عزیز القدر سنی نوجوانوں، طالب علم بھائی اور دوستوں، آج پہلی بار برادر عزیز جناب عنایت اللہ صاحب کی اور ان کے محنتی احباب کی مخلصانہ محبانہ دعوت پر آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، مجھ سے پہلے آپ حمد و نعت، منقبت، علماء کرام کے بیانات سن چکے، اور بالکل میرے سے متصل پہلے جو میرے محترم بھائی گفتگو کر رہے تھے وہ بڑی جاندار اور نظریاتی باتیں ارشاد فرما گئے۔ میرے محترم دوستو، عصر کی نماز تک یہ جلسہ ہم نے مکمل کرنا ہے، اور مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ اتنا جلسہ ایک چھوٹے دیہات میں کرنا بہت محنت اور کوشش والا کام ہے۔
ساؤنڈ، دریا، یہ شامیانے، یہ فلیکس، اللہ رب العالمین آپ حضرات کی اس محبت اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑی سی میں بھی آپ سے اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے درخواست کر سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ وہ درخواست یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے ذرا قریب ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، تھوڑے تھوڑے۔ مجھے مولانا کہہ رہے ہیں پنجابی میں کریں، بھئی اردو پٹھان سمجھتے ہیں تو میاں والی والے کیوں نہیں سمجھتے؟ وزیر اعظم بھائی آپ کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارا نہیں ہے، یہ چلو لوگ تو آپ ہی کا کہتے ہیں، غلطی سے ہو گیا ہے۔ توجہ ہے بھئی، توجہ ہے۔ میری اردو مشکل نہیں ہوگی، آسان اردو میں کہتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں اور آپ حمد کو بھی مانتے ہیں، نعت کو بھی، ذرا بولتے جائیے گا، حمد کو بھی مانتے ہیں، نعت کو بھی مانتے ہیں۔ حمد خدا کی تعریف اور نعت محمد مصطفیٰ حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ، جھوم کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے کہا نہیں ہے، بہت سارے چہروں پہ میری نظر ہے، آقا کا نام آئے، آقا پہ درود کی بات آئے، منہ میں ایسے لگے کسی نے چینی گھول دی ہے، منہ میں کسی نے شہد گھول دیا ہے، اتنی مٹھاس سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو، جنہوں نے نہیں کہا وہ بھی کہو، محفل بابرکت ہو جائے گی، محبت سے کہو، عقیدت سے کہو، یہ تصور کر کے کہو کہ میں اللہ کے بعد سب سے محبوب ترین ہستی کا نام لے کر درود پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ توجہ کرنا میرے محترم دوستو، اللہ کی تعریف حمد اور اللہ کے محبوب کی تعریف نعت۔ آج کا کوئی شاعر حمد لکھے اسے سلام، آج کا کوئی شاعر نعت لکھے اسے سلام، اس لیے کہ وہ اللہ کی تعریف میں لکھ رہا ہے، اللہ کے محبوب کی تعریف میں لکھ رہا ہے۔ آج کے شاعر کی لکھی ہوئی حمد اور نعت پہ اسے سلام، اور آج کے حمد خواہ اور نعت خواہ کی پڑھی ہوئی حمد اور نعت پہ اسے سلام، اس لیے کہ ہم حمد کو بھی ماننے والے اور نعت کو بھی ماننے والے ہیں۔ پورے کا پورا اللہ کا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کے محبوب کی تعریف ہے۔ توجہ میرے محترم دوستو، اللہ نے پورے قرآن میں اپنی تعریف یا اپنے محبوب کی تعریف کی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے پورے کا پورا قرآن ہم اور نعت سے بھر دیا ہے۔ کہاں کہاں سے اس تذکرے کو چھوڑے اور کہاں کہاں پہ چھوڑے، میں صرف ایک ایک آیت کا حوالہ دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ جب حمد کی بات آئی، اللہ کی تعریف کی بات آئی، معبود کی تعریف کی بات آئی، مسجود کی تعریف کی بات آئی، جب حاکم کی تعریف کی بات آئی تو اس وقت فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے محبوب کی تعریف کی بات آئی، احمد مجتبیٰ کی بات آئی، مکین گنبد خضرا کی بات آئی، حضرت محمد مصطفیٰ جھوم کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، تو رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب میں دیہات میں بیٹھا ہوں، میرے علماء کرام نے مجھے حکم کیا کہ بات پنجابی میں ہو، لیکن بات اردو میں ہوگی اتنی آسان کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو، الحمدللہ رب العالمین میں حمد کو بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں نعت کو بیان کیا۔ جب الحمدللہ رب العالمین بھی قرآن میں ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بھی قرآن میں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی زبانی، اس کا مطلب کیا ہوا؟
اللہ کے محبوب کی تعریف، اللہ کی زبانی، میں قرآن کی حمد اور نعت کی بات کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اب اس کا ترجمہ کرنے لگو آسان لفظوں میں۔ میرے رب نے گویا کہ یوں کہا، میرے محبوب میں آسمانوں کا رب ہوں، تو آسمانوں کا نبی ہے، میں زمینوں کا رب ہوں، تو زمینوں کا نبی ہے، میں شجر و حجر کا رب ہوں، تو شجر و حجر کا نبی ہے، میں بر و بحر کا رب ہوں، تو بر و بحر کا نبی ہے، میں لوح و قلم کا رب ہوں، تو لوح و قلم کا نبی ہے، میں عرش و کرسی کا رب ہوں، تو عرش و کرسی کا نبی ہے۔ میرے محبوب میں کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہوں، تو کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہے، میں پانی کے قطرے قطرے کا رب ہوں، تو پانی کے قطرے قطرے کا نبی ہے، میں درخت کے ایک ایک پتے کا رب ہوں، تو ایک ایک پتے کا نبی ہے۔ میرے محبوب میں ایک ایک سانس، ایک ایک لمحے اور ایک ایک قدم کا رب ہوں، تو میرے محبوب ایک ایک سانس، ایک ایک لمحے اور ایک ایک قدم کا نبی ہے۔ آ میرے محبوب، جب میں دینے پہ آیا ہوں تو لینے پہ آیا، میرے دینے کی انتہا کوئی نہیں، تیرے لینے کی انتہا کوئی نہیں، میں دیتا جا رہا ہوں تو لیتا جا رہا ہے۔ میرے دینے کی انداز گرا لے، تیرے لینے کی انداز گرا لے، نہ میرے دینے کی بس ہوتی ہے نہ تیرے لینے کی بس ہوتی ہے۔ میں دیتا جا رہا ہوں تو لیتا جا رہا ہے، نہ ادھر سے دینے کی انتہا ہو نہ ادھر سے لینے کی انتہا ہو۔ میری عطا کی انداز گرا لے، تیری دعا کی انداز گرا لے۔ میرے محبوب میں انسانوں کا رب ہوں، تو انسانوں کا نبی ہے، میں جنوں کا رب ہوں، تو جنوں کا نبی ہے، میں فرشتوں کا رب ہوں، تو فرشتوں کا نبی ہے۔ آ میرے محبوب بات ہی ختم کرتے ہیں، میں نبیوں کا رب ہوں، تو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ محبت سے کہو اگر ہماری شریف میں فرق کوئی نہیں آیا، نزلے زکام کے باوجود تو آپ کی سبحان اللہ میں بھی فرق یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے مولانا صاحب ہم تھک چکے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم بھی تو سفر کر کے جب ہم نہیں تھکے تو آپ کو بھی بیدار ہونا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور آپ لوگ تو ویسے ہی بڑے جفاکش بہادر اور دلیر لوگ ہیں، آپ سے محبت اور دوستی کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی، کہو انشاءاللہ۔ توجہ ہے، تھک کر میری بات کو نہیں سننا۔ ان دوستوں نے بڑی محنت سے، بڑے جذبے اور ولولے سے آپ کی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ جلسہ رکھا ہے۔ یہ محض صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں ہے۔ توجہ میرے محترم دوستو، توجہ، اللہ نے کیا کہا؟ بھئی یہ چلت پھرت گزرت تھوڑا سا توجہ ہے تو جی سبحان اللہ، ادھر والوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، الحمدللہ رب العالمین یہ نہیں کہا الحمدللہ رب مکہ، رب مدینہ، رب الدنیا، رب بھی بولو نا۔ اللہ اپنے لیے کیا کہتا ہے کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، تو اپنے محبوب کے بارے میں یہ نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمَكَّةِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمَدِينَةِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلطَّائِفِ رَحْمَةً لِلدُّنْيَا رَحْمَةً لِلْآخِرَةِ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ توجہ، مجھے ایک منزل تک پہنچنا ہے اور آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی وہاں وہاں تک بھئی بولو نا، بولو گے تو تب کام چلے گا، لطف بھی آئے گا۔ یہ بلوانا اس لیے ہوتا ہے کہ پھر آپ بولتے ہیں تو ہم بھی بولتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں تو بات آپ تک پہنچتی ہے، پیغام آپ تک پہنچتا ہے۔ توجہ بھئی، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفی۔ بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ وقت عصر کا قریب ہونے والا ہے۔ توجہ، اگر کسی کو آپ ٹیلی فون کرے، میں نے اگلے دن ملتان میں بیٹھ کے فون کیا بھائی کو، وہ راولپنڈی میں تھا، ہم بیٹھے تھے، ابھی اذان مغرب ہونی تھی اور انہوں نے بٹن آن کر دیا تو ان کی نماز پڑھانے کی قرات کی آواز آ رہی تھی۔ توجہ توجہ، کسی جگہ پہ اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، کہیں پہ
आजान का वक्त खत्म होता है, कहीं पे नमाज का वक्त शुरू होता है, कहीं पे नमाज का वक्त मुकम्मल होता है। चलो चूंकि हम रोड पे आए और रोड आपके माशाल्लाह अच्छे बन चुके, तो जरा रोड से सफर करते हैं ताकि मसला समझना आसान हो जाए। मुझे अंदाजा है कि मैं देहात में गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसलिए उर्दू में शक है लेकिन आसान लफ्जों में। मियाँ वाली बन हाफिज जी में आजानों का वक्त हुआ, अभी असर की आजान बन हाफिज जी में होगी, रिक्की में होगी। अगर बन हाफिज जी और रिक्की से एक बंदा सफर करते हुए आगे पहुंचे तो उसको नजर ये आता है कि मियाँ वाली पहुंचकर 2-4 मिनट का फर्क जरूर है। मियाँ वाली में आजान का वक्त मुकम्मल हुआ, कुंदिया में आजानों का वक्त शुरू हो गया, वहां की आजानों का वक्त मुकम्मल हुआ। जनाब बखर के इलाकों में आजानों का वक्त शुरू हो गया, वहां की आजानें मुकम्मल, लैया की आजानें शुरू। अब मैं MM रोड पे जा रहा हूँ, कहो सुभान अल्लाह। बात मोहम्मद मुस्तफा की है, कहो सुभान अल्लाह। तो फिर मोहम्मद मुस्तफा MM, कहो सुभान अल्लाह। अच्छा भाई MM रोड पे लैया की आजानों का वक्त मुकम्मल हुआ, मुजफ्फरगढ़ की आजानें शुरू, वहां की आजानें मुकम्मल, मुल्तान की आजानें शुरू, वहां की आजानें मुकम्मल होगी, बहावलपुर में आजानों का वक्त शुरू हो जाएगा, वहां की आजानें मुकम्मल होगी, रहीम यार खान आजानों से गूंज उठेगा, वहां की आजानें मुकम्मल होगी, सादिकाबाद में आजानों का वक्त शुरू होगा, वहां की आजानें मुकम्मल होगी। आजान पंजाब से निकलकर सिंध में दाखिल होगी, शक्कर रोड़ी की आजानें शुरू हो जाएगी, वहां की आजानों का वक्त मुकम्मल होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, नवाब शाह की आजानें शुरू, हैदराबाद की आजानें शुरू, वहां की आजानों का वक्त मुकम्मल होगा। आजान कराची में दाखिल होगी, जब आजान कराची में दाखिल होगी उस वक्त गामे खेल ठुरने का बन हाफिज जी और कराची में तकरीबन 20-25 मिनट का फर्क आ चुका होगा। ये वो बात है जो रोजाना आपके अमल में आती है। मैं तो सिर्फ एक तरफ गया हूं, आप मशरिक को भी लीजिए, मगरिब को भी लीजिए, शिमाल को भी लीजिए, जनूब को भी लीजिए, अरब को भी लीजिए, अजम को भी लीजिए, आप यूरोप को भी लीजिए, एशिया को भी लीजिए, अमेरिका को भी लीजिए, अफ्रीका को भी लीजिए, पूरी खुदा की खलकत और कायनात को लीजिए। दुनिया के किसी न किसी मुल्क में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी बस्ती में, किसी न किसी गांव में, किसी न किसी कोने में, किसी न किसी चप्पे में, किसी न किसी खुदरे में, किसी न किसी भोग पे दिन के 24 घंटों के किसी न किसी मिनट में, किसी न किसी लम्हे में, किसी न किसी सेकंड में, किसी न किसी घड़ी में नामे खुदा भी गूंज रहा है, नामे मुस्तफा भी गूंज रहा है। ये मेरी बात नहीं, आज साइंस इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि 24 घंटों में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं जब दुनिया में नामे खुदा और नामे मुस्तफा न गूंज रहा। बेशक तवज्जो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मक्का नहीं कहा। रजब का महीना है, लोग इसमें मेराज का तज़किरा भी करते हैं। मैं सिर्फ इतना कह देता हूं, बाकी नबियों का मेराज वहां तक जहां तक नबियों की नबुव्वत। जब बारी आई आमना के लाल के मेराज की, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तेरी नबुव्वत जैसे फर्श पे है ऐसे अर्श पे है। और अजीब बात है, हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने लिखा है, बात आ गई तो कह देता हूँ। हजरत थानवी फरमाते हैं कि जब आका मेराज पे गए, जो जहरीली हवाएं रोजाना आसमान से जमीन पे उतरती है, जो बुखारात जमीन से आसमान की तरफ जाते हैं, फरमाया जिस रात को आका मेराज पे गए, तवज्जो मेरी तरफ रहे, उस रात को न गर्म हवाएं ऊपर से नीचे उतरी, न नीचे के बुखारात ऊपर गए। मजीद हजरत थानवी लिखते हैं आका जब मेराज पे गए, जो चीज जहां पे थी उस रात में अल्लाह ने उसको वहीं पे रोक दिया है। आगे मौलाना थानवी क्या कहते हैं, फरमाया आका जिस बिस्तर से उठ कर गए, तवज्जो मैंने नमाज तक ये तकरीर मुकम्मल करनी है, आका जिस बिस्तर से उठ कर गए, अच्छा भाई मैं यहां बैठा हूं, उठूं तो गद्दा गर्म होगा, कितनी देर, थोड़ी सी, बरामदे तक हम पहुंचेंगे तो इसकी गरमाइश में फर्क आ जाएगा, गरमाइश खत्म हो जाएगी। आप वुजू करते पत्नी पे बैठ के, तवज्जो पानी आपके आजाद से गिरता है, पानी अपने उस गड्ढे में कितनी देर में पहुंच जाता है, फौरन सेकंडों में पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता। आप जवान बनाते हैं ना कि पानी फौरन पहुंचे। अच्छा भाई देखो, ये है मिसाल के तौर पे
کنڈی ہے، پہنچو، کنڈی ہے، لیس ہے، جھالر ہے، اس کو ہلاؤ، کتنی دیر ہلتی ہے؟ وہ رک گئی کہ نہیں رکی؟ توجہ، حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے آقا معراج پہ گئے، جس بستر سے اٹھ کے گئے واپس آئے بستر کی گرمی ابھی باقی تھی، جس کنڈی کو ہلتا چھوڑ کے گئے واپس آئے وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی، اور جس پانی سے وضو کر کے گئے واپس آئے اس پانی کا بہاؤ ابھی باقی تھا، وہ پانی ابھی چل رہا تھا۔ اب اس کا جواب کون دے؟ اس کا جواب مولانا اشرف علی صاحب نے عجیب دیا، فرمایا جب کوئی ایم ایل اے اپنے علاقے میں جاتا ہے، توجہ، ایم ایل اے اپنے علاقے میں جاتا ہے، آپ اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ چکوال اور میاں والی کی بونڈری ہے، آپ کا ایم ایل اے آئے گا ڈھوک گامے خیل میں، آپ کا ایم ایل اے آئے ڈھرنکا میں، آپ کا ایم ایل اے چلو وزیر اعظم کی بات کر لیتے ہیں بن حافظ جی میں آئے، اشارے بند، روڈ بلاک، پولیس کھڑی ہے، رینجر کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے، ایم ایل اے کا استقبال، وزیر اعظم کا استقبال ہو رہا ہے۔ جب وہ اپنے کسی ملک کے علاقے میں جاتا ہے، چکوال جائے یا میاں والی جائے، میاں والی چکوال شہر کے سارے اشارے بند، لوگوں کو روک دیا گیا۔ کون آیا؟ کون آیا؟ سنو حضرت تھانوی کیا کہتے ہیں، فرمایا آقا کی نبوت کا حصہ جیسے زمین ہے ایسے آسمان بھی ہے۔ جب آقا اپنی نبوت کے علاقے عرش پہ گئے، اللہ نے حکم دے دیا میرا محبوب عرشوں پہ آیا ہے، پروٹوکول استقبال کے لیے جو چیز جہاں پہ ہے اسے وہیں پہ روکو۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للمکہ نہیں، رحمت للمدینہ، صرف رحمت للدنیا نہیں، رحمت للآخرہ نہیں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ آپ کے جلسے کا عنوان چونکہ سیرت مصطفیٰ ہے، آؤ بھائی ڈھوک گامے خیل والوں، ٹائم پہ بھی نظر ہے، توجہ رہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا کا کلمہ ڈھوک گامے خیل میں پہنچا ہے، بے شک پہنچا ہے، بے شک پہنچا ہے، بے شک، الحمدللہ کہو، الحمدللہ، شک والی نہیں، الحمدللہ، دب کے ذرا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ مکے اور مدینے والی آزان ڈھوک گامے خیل میں پہنچی ہے، بے شک پہنچیے، بے شک پہنچیے۔ نکاح آپ کیا ہوتا ہے، میت کو دفنایا جاتا ہے، نماز جنازہ، کفن، بھئی پوری کی پوری حضور کی شریعت ڈھوک گامے خیل میں پہنچی ہے، کہو الحمدللہ، کوئی چیز باقی تو نہیں، بھئی بولو نا، داڑھی پہنچی ہے، پگڑی پہنچی ہے، مسجد، مدرسہ، قرآن، تبلیغ، جہاد، تقریر، بیان، حج اور عمرے پہ آپ جاتے ہیں، توجہ، بھئی یہ آقا والی پوری شریعت یہاں پہنچی ہے، کسی ایک کی بھی توجہ ادھر ادھر نہ، خدا کے لیے آقا والا دین پورے کا پورا ڈھوک گامے خیل میں پہنچا ہے، پوری دنیا میں پہنچا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ آقا خود آئے؟ نہیں، بولو، نہیں آئے؟ نہیں ہے۔ بھئی آقا تو یا مکے میں رہے یا مدینے میں، قرآن کی آیتیں سورتیں یا مکی ہے یا مدنی ہے، یا آقا نے اعلان نبوت کے بعد وقت 13 سال کا گزارا مکے میں یا 10 سال گزارے مدینے میں؟ گامے خیل والوں یہ بتاؤ، آقا والا پورا دین، شریعت، قرآن، سنت گھر گھر میں پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ بے شک پہنچا۔ آقا خود تشریف نہیں لائے، دین پہنچا ہے، تو پھر میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی، اور جہاں جہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں وہاں تک میرے نبی کا سپاہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک، وہاں تک میرے نبی کا سپاہی، بے بھائی شک، خدائی، مصطفائی اور سپاہی، بولو بولو سپاہی، سپاہی، آقا والا دین پہنچا ہے، بے شک، قرآن پہنچا ہے،
पहुंचाने वाले कौन? सहाबा। बोलो सहाबा। भाई वही होंगे ना जिन्हें पढ़ाया मेरे नबी ने, हाय हाय, जिन्हें मांझा मेरे नबी ने, जिन्हें तैयार किया मेरे नबी ने, जो शागिर्द मेरे नबी के, जो क्लास मेरे नबी की, जिन्हें तैयार करके रब ने इम्तिहान लेकर जन्नत के सर्टिफिकेट अता करके पूरी दुनिया में पहुंचा दिया और बता दिया, दुनिया वालों जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक मेरे महबूब की मुस्तफाई है, और मुस्तफाई का झंडा लेकर वहां वहां तक मेरे नबी का सिपाही है। बेशक 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 नहीं। कैसे पहुंचा दी? पहुंचाने वाले कौन? सहाबा। जो शागिर्द मेरे नबी के। एक बंदा मुझे कहने लगा, अजहर साहब वुजू करके आ भी जाओ, जल्दी करो, तुसी अजे वुजू ही करते पे हो। वो किसी घर में चोर पड़ गया, चोर, बाप बेचारा बूढ़ा था, उसने चोर को पकड़ लिया, बुजुर्गों की तरह काबू कर लिया, जरा पुराना लस्सी के घ्यो नाल पलिया। बाबा जी को जान होती है ना, और बाबे बड़े कीमती होंगे ने, इन्हां दी कदर करो, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बात को आपको खुश भी करता है। वो मुझे किसी ने सुनाया था इधर मियाँ वाली में, मुझे याद पड़ता है, रिखी हम तकरीर के लिए आए तो किसी ने ये बात सुनाई तो याद आ गई। मैं जब रास्ते में आ रहा था मुझे ये बात याद आई। और रिखी में बाबे बैठे थे कुछ, तो मैंने कहा बाबों की कदर किया करो, बुजुर्गों की कदर किया करो। किसी ने बाद में मुझे लतीफा सुनाया, तो मैंने कहा चलो मैं इधर से सुना इधर ही दे जाऊं, करीब करीब है ना। वो बाबे बड़े कीमती होते हैं, ये वहां काम आते हैं जहां नौजवानों की बस हो जाती है। नौजवान समझते हैं सब कुछ हम ही है, लेकिन जहां कहीं हमारी बस होती है, इनके मशवरे वहां से शुरू होते हैं। वो किसी गांव में शादी थी, मिसाल के तौर पे ढुरनक्के में शादी है, गांव में खेल वाले सारे जा रहे हैं, बाबा जी बैठे हुए थे, नौजवानों को देखा कि जा रहे हैं, खुशबाश है, तो कहने लगे यार मुझे भी ले जाओ, मैनू भी ले चलो। उन्होंने कहा बाबा तू सानू शरारता नहीं करन देनिया, उछलन कुदन नहीं देना, तू हर गल ही टोकना है, बैठा रहो, असि आप ही जाते हैं। बाबे ने कहा ले जाओ, चंगी गल है, किसी जगह ते मैं भी कम आ जाऊंगा। अच्छा, नौजवानों को जब ये कहा, उन्होंने कहा चलो बाबा जी को ले चलते। अब जब वहां गए तो उन्होंने बड़ा अजीब उल्टा काम किया बारातियों के साथ। बारातियों के साथ थोड़ी बहुत तो शरारत करते हैं ना दुल्हन वाले। उन्होंने शरारत क्या की कि जब ये बाराती पहुंचे, बाबा जी भी साथ है, पहुंचे ना, उन्हें आख्या वो सामने शामियाने के अंदर चले जाओ, इन्हें समझे खाना है। वो खाना नहीं सी, वो थाना सी। थाना वो होंदा जिथे रस्सियां भी होन ते सोटियां भी होन, उत्थे सोटियां ते रस्सियां दा ढेर लगाओ। थोड़ी पंजाबी हो ही जाए, चलो, सोटियां ते रस्सियां दा ढेर। अच्छा, उन्हें कहा भाई देखो इत्थे साडी चलनी है, तुसी हो बराती, जिवें असीं कहांगे उंजे करना है। अच्छा भाई करो। उन्हें कहा भाई ये बाज सीधी करो, जरा बाजू सीधे करो ना। सारे ने सीधे किते। उन्हें एक बंदे नूं एक बाजू ते एक सोटी फट्टी लाई गए, नाल रस्सियां नाल वली गए। पलस्तर वाला बंदा कदी तुसीं देखिया जिन्होंने पलस्तर चढ़िया होए, वो सीधा ही होता है ना, दरम्यान ही चेंज नहीं हो सकता। अच्छा भाई, वो बाज सीधियां कर दित्तियां ते कहण लगे हुण अगे चले जाओ ते खाना खुल गया। ये थाना सी ते अगे की है खाना, खाना खुल गया। हुण खाना किवें खान, बाजू डंडे ते रस्सियां। वो बाबा कहण लगा पुत्रो शौक नाल रस्सियां मरवा लो, रस्सियां बंधवा लो, मैं हाँ ना, कोई गल नहीं, तरीका मैं दसांगा खाना किवें खाना है। अच्छा भाई, खाना बड़ा प्यारा जबरदस्त शानदार है, महक ते खुशबू आ रही है। तुहानू भी कुछ थोड़ी आ गई ना नजर। साडे उस्ताद मिठाई का नाम लेंदे सन, कहते सन कुछ तो मिठास आई गई होगी ना, सुभान अल्लाह, मिठास आई है कि नहीं आई। अच्छा भाई, खाना लग गया, खुशबुएं आ रही है, महक आ रही है। अब बैठे हैं भाई, करें क्या, बाजू तो हमारे सीधे हैं, फी बंदे को दो दो डंडे लगे हुए और रस्सियों से बांधा हुआ, क्या करेगा। बाबा खलो गया, कहने लगा हाँ पहले ये दसो मैं कम आया कि नहीं आया, पहले ये दसो कि फंस गए हो कि नहीं। फंस गए बाबा, कारण कुछ। बाबा जी कहने लगे घबराओ नहीं, बिल्कुल आमने सामने होके बैठ जाओ। बस समझ गए, कई पहुंच गए ने, बड़े सियाने लोग भी होते हैं भाई, आमने सामने बह जाओ। पहले तुसी अपने हाथ नाल नवाला अपने मुंह च पांदे हो, अज नवाला लाई जाओ कि हर बंदा सामने वाले दे मुंह च पाई जाए, इधर उधर उधर इधर। कदी कदी बाबे भी बड़े कम आते हैं। अच्छा, चोर पै गया किसी दे घर,
خوش کرنا بھی عبادت ہے، دین کے لیے ہے نا۔ سبحان اللہ۔ انہیں قابو کر لیا تو پتر نو کہ جا میرے جتنی ہمت ہے میں نو آرے لائی رکھسا، تو جا تھانے دسا۔ پتر کوئی اے جڑے میرے ساتھی پھر دے پیسن انہوں دی طرح بیچارہ سست او توڑی کلاس ہو رہی ہے اتے آ جاؤ سٹیج تے، دوست نے بے تکلفی ہے نال او جدو بابے دے ساہ بالکل ختم ہونے لگے نا بھئی ہونے چھٹ گیا میرے کو گیا او بابے کیا اب بلائیے پولیس، وہ کہنا ابا میں آجے جتیاں ہی ڈھونڈ دا پہ انہیں کہا بھئی اے جے گھرا چور ہی پونے چاہیے دے جتھے آجے جتیاں ہی نہیں لدیاں۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اچھا بھئی توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ادھر ہے کہیں اور ادھر کرو۔ میرے محترم دوستو، آقا والا دین یہاں پہنچا، بولو ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ جو بھی ہے تو انسان۔ میں نے کہا سنو، ہائے ہائے، انسان میں فرق ہے، پانی میں فرق ہے، پتھر میں فرق ہے، جگہ میں فرق ہے۔ پتھر وہ بھی ہے جو سڑک پہ لگا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو بادشاہ کی انگوٹھی میں لگا ہے، پانی وہ بھی ہے جو نمل جھیل میں ہے، پانی وہ بھی ہے جسے زمزم کہتے ہیں۔ انسان میں فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کو جب کہہ دیا نا حضور کے صحابہ، گام خیل والوں جب کہہ دیا نا حضور کے صحابہ، حضور کا صحابی، پھر یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق ہو، حضرت عمر فاروق ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت علی المرتضی ہو، حضرت حسنین ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، میرے نبی کے باہر والے ہو یا گھر والے ہو، میرے نبی کے باہر کے گواہ ہو یا گھر کے گواہ ہو، صحابہ ہو یا آل بیت ہو، مہاجرین ہو یا انصار ہو، خلفائے راشدین ہو یا عشرہ مبشرہ ہو یا بدر والے ہو، احد والے ہو، خندق والے ہو، تبوک والے ہو، حدیبیہ والے ہو، غم قیل والوں، جملہ یاد رکھنا، جب کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کا صحابی ہے، جب کہہ دیا حضرت حسین ابن علی میرے نبی کا صحابی ہے، پھر یاد رکھو پوری دنیا کے اتقیاء، پوری دنیا کے اصفیاء، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے نجباء، پوری دنیا کے صلحاء، پوری دنیا کے مجتہدین، متکلمین، مفسرین، شہداء، پوری دنیا کے نیک لوگ، پوری دنیا کے اللہ کرنے والے، پوری دنیا کے بزرگ، جن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے، حضرت جنید بغدادی بھی ہے، حضرت بایزید بستامی بھی ہے، جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جن میں امام ابو یوسف، جن میں حضرت مجدد الثانی، یہ ساری دنیا کے نیک لوگ، ساری دنیا کے بزرگ، ساری دنیا کے اللہ والے، ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے کتب، ساری دنیا کے ابدال، ساری دنیا کے صوفیاء، ساری دنیا کے بزرگ، ساری دنیا کے ولی بلندی تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کے کھڑے ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے ساری دنیا مل کر میرے نبی کے بلال کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا، بے شک نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بلال حبشی میرے نبی کا صحابی ہے، بے شک۔ اور بلال کے پاؤں کے تلوے بھی پوری امت سے بولو افضل ہیں، اونچے ہیں۔ بے شک۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا آئے وقت بڑا مختصر ہے اور گوشے میرے سامنے کھلتے جا رہے ہیں، لیکن نماز عصر کی ہم وقت پہ ادا کریں گے۔ توجہ، وقت کا مطلب ایک بندہ مجھے کہنے لگا جو ہماری مسجد کا ہے، میں نے کہا جلسوں میں علماء کی مان لیا کرو، جب تک نماز کا وقت ہے اس وقت کے اندر پڑھ لیں گے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، حضرت پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والے ہماری رحمت اللہ کے محتاج نہیں ہے، اللہ والوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ کو ہو، ہمارا اپنا مقام بلند ہو جاتا ہے۔
چھوٹا بڑے کا ادب کرے. میں آپ سے پوچھتا ہوں فائدہ بڑے کو ہوتا ہے یا چھوٹے کو؟ بھئی میرے والد صاحب ساتھ ہیں, میرے وہ والد ہیں, میں ادب کروں گا میرا مقام بڑھتا جائے گا, بے ادبی کروں گا میں خود گروں گا. انہیں والد رب نے بنا دیا ہے, مرشد کو مرشد رب نے بنا دیا ہے, استاد کو استاد رب نے بنا دیا ہے. غم خیل والوں سنو, جو شخص نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہتا, نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ خود گر جاتا ہے. جو صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہتا, صحابی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ خود گر جاتا ہے. جو ولی کے نام کے ساتھ رحمت اللہ نہیں کہتا, ولی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو ولی رب نے بنا دیا ہے, صحابی رب نے بنا دیا ہے, نبی رب نے بنا دیا ہے. چھوٹا بڑے کا ادب کرتا جائے گا, بلندی کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ تعالی رحمت واسعہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ سنو میرے گام خیل کے بزرگوں, بھائی اور دوستو, حضرت شیخ فرماتے ہیں میری ساری زندگی کی عبادتیں, ریاضتیں, تہجد, نمازیں, نفل, صدقات, خیرات, یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ولیوں کا امام ہے, ولیوں کا سردار ہے. میرا عقیدہ ہر ولی, صحابہ کے بعد ہر ولی کی گردن پہ شیخ عبد القادر جیلانی کا رب نے پاؤں رکھوا دیا ہے. یہ ولیوں کے امام ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میری ساری زندگی کی عبادتیں, ریاضتیں, مجاہدے, میری ساری زندگی کی اللہ اللہ کی ضربیں, میری ساری زندگی کے چلے, میری ساری زندگی کے سفر, ساری زندگی کے حضر ایک طرف. اور جب کبھی بلال حبشی جمعے کی اذان کہنے کے لیے آقا کے سامنے آئے ہوں گے, جمعے کی دوسری اذان ایسے امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دی جاتی ہے, مؤذن امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے, چہرہ اس کی طرف کرتا ہے, آنکھوں میں آنکھیں, وہ کہتے ہیں نا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے, بولتے لو میاں والی ہو گئے, تسی تے بڑے عاشق مزاج ہو, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. میرا خیال ہے تو بھی وزیر اعظم کی مہنگائی نے بڑا پٹایا ہے, تو مزاج ہی بدل دیتے. حالانکہ میاں والی والے تھے کسے کم میں پریشان نہیں ہوتے, کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ کی پریشانی دیکھ کے میں پھر ملک کے مختلف علاقوں میں جا کے بتاؤں گا بھائی ہر جگہ تے ہی حال ہے, جلے میاں والی یہ حال ہے سے پیچھے رہ کے محمد نال کو سبحان اللہ, سبحان اللہ. میاں والی والے نو ٹینشن, اے چونکہ بیٹھے نے پٹھانا تے پنجابیاں دے درمیان, اور سبحان اللہ جدو بندہ وچکار بیٹھا ہوئے نا, کچھ ادھروں تے کچھ ادھروں, نو ٹینشن. توجہ کیجئے. اچھا بھائی, آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے. حضرت شیخ فرماتے ہیں بلال حبشی جب آقا کے سامنے کھڑے ہوں گے, اذان دینے کے لیے میری طرف دیکھنا, جو میری طرف دیکھے گا میں بھی اس کی طرف دیکھوں گا تاکہ مسئلہ سمجھ آئے. یہ بزرگ میری طرف دیکھ رہے ہیں, توجہ. اب میری تصویر ان کی آنکھوں میں اور ان کی تصویر میری آنکھوں میں, چھوٹی سی تصویر, یہ زندگی کی علامت ہے. جو مر جائے اس کی آنکھ کا کیمرہ تصویر لینا چھوڑ دیتا ہے. کبھی آزما کے دیکھ لینا, جس کی روح نکل گئی اس کی آنکھ کی پتلی کو ہٹا کر دیکھنا, آنکھ کا کیمرہ تصویر لینا چھوڑ دیتا ہے. یہ حیات کی علامت ہے, یہ زندگی کی علامت ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں جب بلال حبشی آقا کے سامنے اذان دینے کے لیے آئے ہوں گے, آئے بلال کی تصویر آقا کی آنکھوں میں, آقا کی تصویر بلال کی آنکھوں میں. فرمایا یہ جو نظریں نظروں سے ٹکرائی, یہ جو آنکھیں آنکھوں سے ملی, یہ جو تصویریں آنکھوں میں آئی, میں عبد القادر بلال حبشی کے ایک بار حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دینے پہ ساری زندگی کی عبادتیں قربان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. یہ ہے ولایت. شیخ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھے پتا چلے اس راستے سے کسی نبی کے صحابی نے گزرنا ہے, میں آٹوگراف لینے کے لیے نہ کھڑا ہوں, سیلفی بنانے کے لیے نہ کھڑا ہوں. سنو گا میں خیل والوں, حضرت شیخ فرماتے ہیں ولیوں کے سردار, ولیوں کے امام, فرمایا مجھے پتا چلے نبی کے کسی صحابی نے گھوڑے پہ بیٹھ کے گزرنا ہے. فرمایا میں اس راستے پہ کھڑا ہو جاؤں, سال گزار دوں, مہینے گزار دوں, ہفتے گزار دوں, دن گزار دوں, راتیں گزار دوں,
کس لالچ میں، کس امید میں، کیا حاصل کرنے کے لیے، کیا پانے کے لیے، کیا لینے کے لیے؟ فرمایا نبی کا صحابی جب اس راہ سے گزرے، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، صحابی کا گھوڑا، توجہ آپ کوئی نہ اٹھے میری بات مکمل ہونے تک، صحابی کا گھوڑا زمین پہ قدم مار کے گزر جائے، میں روکنے کی جسارت نہ کروں، صرف صحابی کی اس سواری کے قدم اور ٹاپے مارنے سے جو مٹی اٹھے، اس مٹی کا کوئی نہ کوئی ذرہ عبد القادر کے جسم پہ آئے گا۔ فرمایا صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کے تلوے سے لگی ہوئی یہ مٹی کا ذرہ عبد القادر اپنے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ سمجھتا ہے۔ ہم ایسے نہیں کہتے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کا جو غلام ہوتا ہے وہ ولیوں کا امام بن جایا کرتا ہے، وہ ولایت کا درجہ پا لیتا ہے۔ یاد رکھو میرے محترم دوستو، جہاں پہ ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پہ مقام صحابیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق اکبر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پہ صدیق اکبر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام نبوت شروع ہوتا ہے، اور جہاں مقام نبوت ختم ہوتا ہے وہاں سے آگے آمنہ کے لال کی شاہی شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو میرا دل چاہ رہا ہے میں حضرت صدیق اکبر کی طرف جاؤں، حضرت امیر معاویہ کی طرف جاؤں، غار میں جاؤں یا مزار میں جاؤں، کہو سبحان اللہ، غار میں جاؤں یا مزار میں جاؤں، محبت والے لوگوں کا مجمع ہے، ٹائم پہ بھی میری نظر ہے، توجہ رہے ذرا، درمیان میں آذان دلوا لیں گے، اس کے بعد میں 15-20 منٹ گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے، یا ساتھ ہی آذان دینی ہے، ساتھ ہی آذان دیں گے۔ چلو توجہ کرو ذرا، اب تقریر اپنی جگہ پہ آئیے، اصل اصولاً تقریر آپ شروع ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ نہیں آکی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی اجے بھی نہیں شروع ہوئی، کوئی گل نہیں، میں 15 منٹ تو بعد آکھاں گا ہوں شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پٹھان دا لطیفہ پتہ ہے نا؟ پٹھان کوئی کم کیتا بھئی میں اتنی بوریاں لاؤں گا، لکھتے رہنا، وہ گنتی بھول گیا، لکھ جدی بوریاں سن وہ بھول گیا، پٹھان کہنا بھئی اب ایک سے شروع کرے گا۔ پٹھان کو کسے پوچھے نا تیری عمر، وہ کہنے لگا 38 سال، وہ بندہ کوئی سنن والا سی، اس کیا خان صاحب 5 سال پہلے بھی 38 سال تھے، ہن بھی کہتا خان بات کا پکا ہوتا ہے نا یار، 38 سال ہی رہے گا نا یار۔ توجہ توجہ ہے، پٹھانا دے براؤ ناراض تے نہیں ہو رہے، سبحان اللہ۔ توجہ کرو بھائی، ہائے ہائے، ایک ہجرت کا سفر، ایک معراج کا سفر، بولو سبحان اللہ۔ ایک ساتھی ہجرت کے سفر میں، سیرت مصطفیٰ ہے نا، ایک ساتھی معراج کے سفر میں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہجرت کا ساتھی ابو بکر ہے، معراج کا ساتھی جبریل امین ہے۔ میں نے کہا ظالمو، معراج کے سفر کے ساتھی کو فرشتوں کا سردار مانتے ہو، ہجرت کے ساتھی کے ہجرت کے سفر کے ساتھی کو صحابہ کا امام نہیں مانتے، شرم نہیں آتی ہے؟ حالانکہ دونوں سفروں میں فرق کیا ہے؟ ہجرت کے معراج کے سفر میں جبریل امین چل کر حضور کے در پہ آئے، اور ہجرت کے سفر میں حضور چل کر صدیق اکبر کے گھر گئے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ معراج کے سفر میں جبریل امین سواری لے کے آیا ہے، ہجرت کے سفر میں یہ ڈھکی ہے نا، یہ پہاڑی ہے نا، چڑھائی ہے نا، ہجرت کے سفر میں جب تک میدانی علاقہ چلتا رہا، یار مجھے بتاؤ، بندہ کہتا ہے جی میں نے خطرے سے آپ کو نکال دیا آقا، اب میں گھر جاتا ہوں، پہنچو پہنچو میاں والی والو، میں گھر جاتا ہوں۔ آپ نے غار دیکھی ہوگی، غار سور مکے سے فاصلے پہ ہے، صدیق اکبر غار سور تک آئے، اب جب چڑھائی شروع ہوئی صدیق کہہ سکتے تھے میں تکدہ پہ آتا سی چڑھ دے جاؤں، میں تکدہ پہ آتا سی کچھ نہیں ہوتا، میں ادھر ادھر پیرا دیتا ہوں، وہ پیرا داری کیسا جو آقا کو چھوڑ دے، ہائے ہائے، فاصلے ہی نہیں ہونے دیا، یہ نہیں کہا جبریل سواری لے کے آیا، ادھر صدیق کو جب ضرورت پڑی اپنے کندھے سواری کے طور پہ پیش کر دیے۔ سنو کام خیل والو،
मेराज के सफर का साथी आधे रास्ते में गया, अबू बकर तोड़ गया, सुभान अल्लाह, अबू बकर मदीने गया, सुभान अल्लाह। अबू बकर मैं कहता हूँ सिर्फ मदीने नहीं, आका के साथ रोज़े में भी गया, आका के साथ जन्नत तक गया। वो किसी ने कहा ना, उसे जिस दर से निस्बत थी वो दर उसने नहीं छोड़ा, सफर से लौट कर भी हम सफर उसने नहीं छोड़ा। उसे दारे मोहम्मद से महक आती थी जन्नत की, ये दुनिया छोड़ दी लेकिन वो घर उसने नहीं छोड़ा। वो गारे सौर तक कांधे पे आका को उठा लाया, मोहब्बत में अकीदत का हुनर उसने नहीं छोड़ा। तवज्जो, हम उसका हाथ थामे सीधे जन्नत में चले आए, इधर हमने नहीं छोड़ा उधर उसने नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह यारियां कच्ची नहीं पक्की है, इंशाअल्लाह। इधर हमने नहीं छोड़ा उधर उसने नहीं छोड़ा, उधर उसने नहीं छोड़ा। हम उसका हाथ थामे सीधे जन्नत में चले आए इंशाअल्लाह, इधर हमने नहीं छोड़ा उधर उसने नहीं छोड़ा। अच्छा भाई, अमीर शरीयत का एक जुमला है, अमीर शरीयत का एक अजीब वालेहाना जुमला है। शाह जी फरमाते हैं, जिब्रील सिदरा पे रुक गया, अबू बकर साथ होता जल जाता, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा का साथ कभी न छोड़ता। मैंने इस जुमले को बचपन में सुना, खुतबा से उलमा से सुना। एक दिन सीरत की किताब उठा के बैठा था, सीरत हलवी, अजीब जुमला लिखा है। अब पहुंचना जरा आपने, तवज्जो इधर उधर हुई तो बात शायद समझना है, बिल्कुल नई बात है पुरानी, आप पहली बार सुन रहे होंगे। सीरत हलविया में इमाम हलवी लिखते हैं, आका को जब जिब्रील अमीन छोड़कर, ये जिब्रील की नाफरमानी नहीं है, फरिश्ता नाफरमान नहीं होता, भाई गुनाहगार नहीं होता। जिब्रील के लिए हुक्म यही है, रुकना है, स्टॉप, बस। जिब्रील रुक गया। आका फरमाते हैं, जब मैं अकेला हुआ, थोड़ी देर के बाद जब मुझे अकेलापन महसूस होने लगा ना, मैं तन्हा हूँ, तो सिद्दीक अकबर की आवाज आई। सुभान अल्लाह। मैं वैसे नहीं कह रहा, सीरत हलबिया रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात। सीरत हलबिया में इमाम हलबी फरमाते हैं, आका जब अलग हुए, अकेले हुए, जिब्रील अमीन चले गए, आका तन्हाई महसूस कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर की आवाज आई और कहा, ठहरिए महबूब, आपका रब सलात अदा कर रहा है। कहते मैं अल्लाह के पास पहुंचा, अल्लाह के सामने राजो नियाज की जब बातें हुई, बाद में आका फरमाते मैंने अपने रब से पूछा, अल्लाह ये सिदरा से आके जिब्रील जब चला गया, सिदरा से आगे सिद्दीक की आवाज कैसे, गामे खेल वालों। आका फरमाते जब मैंने अपने रब से पूछा ना, तो मेरे रब ने मुझे जवाब दिया, मेरे महबूब जब आप तन्हा हुए, हमसे आपकी तन्हाई ना देखी गई, अब जब अकेले हुए, हमसे आपका अकेलापन नहीं देखा गया। वहां तो फरिश्तों के सरदार की भी हद आ गई थी, अब हमने क्या किया, आपके दुनिया में सबसे करीबी यार अबू बकर की आवाज का एक फरिश्ता बनाकर हमने यहां तक आवाज पहुंचा दी है कि आपकी तन्हाई खत्म हो जाए। बंदा लंबे सफर पे हो ना, तो कहता है यार मैंने फोन किया, तन्हाई महसूस हो रही थी, बोर हो रहा था, किसी दोस्त की कॉल आ जाए, बंदा कराची जा रहा हो, कहता है अच्छा यार बातें करते रहते हैं, मेरा और काम तो सफर ही है, सफर ही है। जब यार इतने महबूब हो तो अल्लाह कहता है मेरे महबूब मैं तेरे यार को तेरे साथ नहीं आया बेशक, लेकिन उसकी आवाज यहां तक पहुंचाऊंगा। फिर मुझे जुमला समझ आया जो शाह जी ने कहा, अगर सिद्दीक साथ होता जल जाता, लेकिन मुस्तफा के साथ कभी न छोड़ता। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं कहां तक जाऊं, मेरे सामने मुख्तलिफ पहलू खुले हुए हैं। रोज़े अक़दस देखा है, तस्वीरों में देखा है भाई, देखा है, अल्लाह सबको पहुंचाए, अल्लाह सबको ले जाए, और उधर ही पक्का पक्का अल्लाह ठिकाना अता फरमाए। जमीन पर हो तब अल्लाह की मर्जी, जमीन के अंदर हो तब अल्लाह की मर्जी। सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौके तलब मोतबर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर आँख काफी नहीं है, नजर चाहिए। मैं गदाए दरे शाहे कौनैन हूँ, शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं। हो मुयस्सर जमीन पर के जेरे जमीन, मुझको तैबा में एक अपना घर चाहिए। सुभान अल्लाह, मुझको तैबा में एक अपना घर चाहिए, चाहे जमीन के ऊपर हो चाहे जमीन के अंदर। अब बोलो जमीन के अंदर कब्रें आए। तवज्जो, एक कहने लगा मैं अबू बकर को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, कहता मैं रहमतुल्लाह भी नहीं कहता, रजी अल्लाह भी नहीं कहता। मैंने कहा जो रजी अल्लाह कहता है, जो रहमतुल्लाह कहता है, जहां पे अबू बकर है
ابو بکر جنت میں ہے، آقا جنت میں ہے، آقا کا روزہ جنت ہے۔ اور گامے خیل والوں پتہ نہیں آپ کی سوچ کیا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ مدینے میں صرف ایک جنت نہیں، مدینے میں آج بھی نظر آنے والی 3 جنتیں ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آقا کے سر اقدس کی طرف بھی جنت ہے، آقا کے قدمین شریفین کی طرف بھی جنت ہے، پاؤں کی طرف بھی جنت ہے، سر کی طرف جنت کا نام ہے ریاض الجنہ، قدموں کی طرف جنت کا نام ہے جنت البقیع، اور روزہ خود بھی جنت ہے۔ میں نے کہا جو ابو بکر و عمر پہ لعنت بھیجتا ہے، ابو بکر و عمر کو رب نے جنتوں میں محفوظ کر رکھا ہے، جیسے پھول کی حفاظت کانٹے کر رہے تھے، صدیق و عمر کی حفاظت رب کی جنتیں کر رہی ہے۔ جہاں پہ ابو بکر و عمر کا ٹھکانہ ہے وہاں لعنت نہیں پہنچتی ہے، صرف اور صرف خدا کی رحمت پہنچتی ہے۔ ہاں تو پھر لعنت کدھر جاتی ہے؟ کئی گنا بڑھ کر بھیجنے والے پہ آتی ہے۔ بے شک آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بے شک آتی، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی بے شک۔ اچھا آقا جہاں پہ ہے پتا ہے اس جگہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جس جگہ جس مٹی کا جو حصہ آقا کے جسم کو لگ رہا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں، جنت، عرش، کرسی، کعبہ، ہر جگہ پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اور آقا کے جسم پہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگلی بات سب کو پتا ہے، اللہ کی رحمت کسی جگہ پہ اتنی نہیں ہوتی جتنی آمنہ کے لال کے جسم پہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کعبہ بھی مخلوق، جنت بھی مخلوق، آقا بھی مخلوق، مخلوق ہی نہیں مخلوقات کے سردار، ساری مخلوقات پہ اللہ کی رحمت اتنی نہیں ہوتی جتنی اکیلے آمنہ کے لال کے جسم پہ ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جو رحمت آقا کے جسم پہ وہی ابو بکر پہ بھی ہے، وہی عمر پہ بھی ہے۔ بے شک بے شک ہے یا نہیں؟ بے شک ہے، ہے یا نہیں؟ بے شک ہے، بولو بھائی۔ بے شک ہے۔ کوئی نہ مانے، کوئی نہ مانے۔ اچھا بھائی دیکھو نا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ قرآن مجید ہے، چونکہ دیہات ہے یہ باتیں سمجھنا آسان ہوتی ہیں۔ قرآن مجید ہے، قرآن مجید لکھنے والے کون؟ صحابہ، کون؟ صحابہ، کون؟ صحابہ، صحابہ۔ اللہ نے قرآن لکھ کر نہیں بھیجا بھائی گامے خیل والوں، تفصیل تو پھر کبھی صحیح علماء سے پوچھ لینا۔ اللہ نے قرآن کو پڑھ کے بھیجا ہے، جبریل امین کو پڑھ کے دیا، جبریل امین نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کو پڑھ کے دیا۔ پہلی ساری کتابیں تورات، زبور، انجیل اللہ نے لکھ کے بھیجی ہے، لیکن قرآن اللہ نے پڑھ کر جبریل کو دیا، جبریل نے پڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے آقا کو دیا، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے۔ اچھا بھائی جب صحابہ سے لکھوایا، اب اگلی بات مجھے بتانا، آج قرآن لکھا ہوا کتابی صورت میں آپ کی اور میری مسجد میں موجود ہے، آپ کے اور میرے گھر میں ہے۔ اس قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن موبائل میں ہو، اس میں کھلا ہوا موبائل کی سکرین کو چھونے کے لیے، قرآن کھلے ہوئے وقت اس سکرین کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری۔ قرآن ایک کاغذ کی پرچی پہ لکھا ہوا گرا ہوا مل جائے، اسے اٹھانے کے لیے پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری۔ میں نے کہا ایک آیت تو بغیر وضو کے نہ پکڑی جائے، پوچھو ایک قرآن موبائل میں ہو، قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگایا جا سکے، قرآن کتابی صورت میں ہو، اسے بغیر پاک ہونے کے، بغیر وضو کے نہ پکڑا جا سکے، تو گامے خیل والوں ڈٹ کر کہو جن صحابہ سے اللہ نے پہلی بار قرآن کو کلام سے کتاب میں منتقل کرایا تھا، پہلے رب نے ان صحابہ کو پاک کیا ہے، بعد میں قرآن ان کے ہاتھ میں دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جو کہے میں قرآن کو مانتا ہوں صحابہ کو نہیں مانتا، بتاؤ وہ قرآن کو مانتا ہے؟ نہیں، قرآن کو ماننے کے لیے پہلے صحابہ کا ماننا ضروری ہے، بے شک، اور صرف صحابہ کا ماننا نہیں، صحابہ کو پاک ماننا، بے شک، صحابہ کو پاک ماننا، جنتی ماننا، صحابہ کو اپنی نجات کا ذریعہ ماننا۔ پہلے یہ، بعد میں قرآن مانا جائے گا۔ پہلے صحابہ، بعد میں شریعت، پہلے صحابہ، بعد میں قرآن، پہلے صحابہ، بعد میں سنت۔ پہنچانے والے کون؟ صحابہ، پہنچانے والے کون؟ صحابہ، آقا اور امت کے درمیان پل کون؟ صحابہ، آقا اور امت کے درمیان گواہ کون؟ صحابہ، واسطہ کون؟ صحابہ، ذریعہ کون؟ جب صحابہ ہے تو پھر میرے محترم دوستو
عہد کر لو کہ صحابہ کی غلامی میں جئیں گے، صحابہ کی غلامی میں مریں گے انشاءاللہ۔ جب دین بھائی آپ کھانا کھاتے ہیں سنت کے مطابق، بچہ کہتا ہے چھوٹا سا، ابو یہ دائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں، بائیں سے کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ کہتے ہیں یہ سنت ہے، وہ کہتا ہے سنت کس کا نام ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمارے نبی کے طریقے کا نام ہے۔ توجہ، وہ کہتا ہے ابو آپ نے تو آقا کو نہیں دیکھا، اپنے نبی کو نہیں دیکھا، آپ کیسے کہتے ہیں یہ سنت ہے؟ آپ کہتے ہیں بیٹا میں نے نہیں دیکھا لیکن ہمیں دیکھنے والوں نے بتایا ہے، ہائے ہائے ہمیں دیکھنے والوں نے بتایا ہے، آقا کے ساتھ نمازیں پڑھنے والوں نے بتایا ہے، سجدے کرنے والوں نے بتایا ہے، آقا کے ساتھ جنگ اور جہاد کرنے والوں نے بتایا ہے، آقا کے ساتھ سفر و حضر والوں نے بتایا ہے۔ لہذا میرے بیٹے وہ گواہ ہے امت اور آقا کے درمیان۔ بچے کو آپ دین بتائیں گے تو پہلے بولو نا، صحابہ پہلے صحابہ صحابہ بتائیں گے۔ میرے محترم دوستو، لوگ جھوٹ سے نہیں ڈرتے، عہد کر لو ہم سچ سے نہیں ڈریں گے، انشاءاللہ سچ کہنے سے نہیں ڈریں گے۔ لوگ صحابہ کو گالیاں نکالنے سے نہیں ڈرتے، ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے بھی نہیں ڈریں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو یہ گلیاں بازار چوک چوراہے یہ صحابہ پہ تبرہ سن سن کے پیاسے ہیں، صحابہ کا ذکر سننے کے لیے۔ ان گلیوں کی، بازاروں، چوکوں، کھیتوں کی پیاس کو بجھاؤ گے صحابہ کا ذکر کر کے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، اپنی بچیوں کے نام صحابہ کے ناموں، صحابیات کے ناموں پہ رکھو گے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ صحابہ کرتے آل بیت نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھو تو صحیح، ہم جب صحابہ کہتے ہیں آل بیت اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور جب آل بیت کہتے ہیں صحابہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ صحابہ آل بیت سے جڑا نہیں، آل بیت صحابہ سے جڑا نہیں۔ ایک گاڑی کی دو بڑی لائٹیں ہوتی ہیں، وہ گاڑی تب موٹر وے پہ آ سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام کی گاڑی صراط مستقیم پہ چلتی آ رہی ہے اتنی صدیوں سے۔ اس گاڑی کی دو ہی لائٹیں ہیں، ایک لائٹ صحابہ کی محبت سے روشن ہے، ایک آل بیت کی محبت سے روشن ہے۔ انسان کے چہرے میں دو آنکھیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام کے چہرے کی دو آنکھیں، ایک آنکھ کا نام صحابہ ہے، ایک آنکھ کا نام اہل بیت۔ صحابہ میرے نبی کے باہر کے گواہ، آل بیت میرے نبی کے گھر کے اچھا گواہ۔ بھئی یہ دیکھو بینر لگا ہوا ہے، فلیکس لگا ہوا ہے، میرے نبی کی بیویوں کے نام لکھے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ادھر میرے نبی کی بیویوں کے نام لکھے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ درمیان میں میرے نبی کے یاروں کے نام لکھے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ دیکھو میرے نبی کی بیویاں بھی آل بیت، میرے نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیت۔ ایک کہنے لگا ادھر ہوں گے، ہے چلو ہے تو پھر میرا یہ سوال لے جانا، ایک سوال بڑا آسان۔ وہ کہتا ہے چلو صحابہ تم رکھ لو، آل بیت ہم رکھ لیتے ہیں۔ کیوں بھائی گام خیل والوں اس سودے کے لیے تیار ہو؟ نہیں بچتا کیا ہے پیچھے؟ ہم ادھورے ہیں یا پورے؟ پورے ایک الحمدللہ۔ بندہ کہہ لے ابا تو رکھ لے، امی اور رکھن گھر میں رکھنے کے لیے اور بات ہے۔ کہتے ہیں بس شناختی کارڈ پہ میں اپنے نام کے ساتھ لکھواتا ہوں، اب آگے اپنی امی کا نام، تو آگے ماں باپ دونوں ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو تو ضروری ہے۔ بولو نا، توجہ۔ مجھے کسی نے کہا کہ اچھا چلو جھگڑا ختم کرتے ہیں، میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں صحابہ تم رکھ لو، آل بیت ہم رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے، سوائے رونے کے، سوائے ہاں ہاں کرنے کے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا صحابہ بھی ہمارے ہیں، آل بیت بھی ہمارے ہیں۔ ابھی بتاؤ، سوال ہے یہ کر لینا، یہ بتاؤ 5 جگہ پہ وہ آل بیت کو نہیں مانتا، ہم مانتے ہیں، تو پھر ماننے والا کون؟ ابھی میں بتاتا ہوں، آپ کو بالکل انگلیوں پہ یاد ہو جائے گا۔ آل بیت میں 5 جگہ پہ وہ آل بیت نہیں مانتا، ہم مانتے ہیں۔ تو مجھے کسی جگہ پہ وہ دیکھ کے کہنے لگا دشمن آل بیت پہ لعنت۔ میں نے کہا پہلے سبق پورا سن لے پھر لعنت میں بھجواؤں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ ابھی میں بھی کہوں گا دشمن صحابہ پہ لعنت بے شمار، اور دشمن آل بیت پہ بھی لعنت بے شمار۔ ابھی پہلے سن لے انگلیوں پہ سے۔ میرے نبی کی 11 ازواج مطہرات ہیں، وہ 11 میں سے کسی ایک کو بھی آل بیت نہیں مانتا، میں 11 کی 11 حضور کی بیویوں کو آل بیت مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک میرے نبی کی 4 بیٹیاں، وہ 4 میں سے ایک حضرت فاطمہ کو آل بیت مانتا ہے، وہ ماننے والا، اور میں 4 کو مانتا ہوں، میں نہ ماننے والا۔ بولو بھائی، بیویوں میں سے وہ کسی ایک کو بھی نہیں مانتا، بیٹیوں میں سے وہ صرف ایک کو مانتا ہے، میں 4 کو مانتا ہوں۔ آگے آؤ پوچھنا، حضور کے 3 صاحبزادے بچپن میں فوت ہو گئے، ان تینوں کو آل بیت مانتے ہو؟ ہم ان تینوں شہزادوں کو بھی آل بیت مانتے ہیں۔ بے شک۔ 3 جگہ ہو گئی، آگے آؤ۔ 4تھی جگہ، حضور کے صرف 2 نواسے یا کئی نواسے؟
کئی ہیں کئی بیٹی کے بیٹے کتنے؟ جب بیٹیاں 4 ہیں تو بیٹیوں کے بیٹے بھی آگے زیادہ ہوں گے نا. وہ 2 نواسوں کو مانتا ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین کو. سنو بھائی گام خیل والوں، میں کہتا ہوں میرے نبی کا نواسا حسن بھی آل بیت میں، حسین بھی آل بیت میں. حضرت رقیہ کا بیٹا حضرت عثمان سے، حضرت عبداللہ بن عثمان بھی حضور کی بیٹی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے آل بیت میں. اور حضرت زینب کا بیٹا حضرت ابوالعاص سے حضرت علی زینبی میرے نبی کا نواسا ہے، میں اسے بھی آل بیت مانتا ہوں. اب کیا نتیجہ نکلا؟ وہ بیویوں میں سے ایک کو بھی آل بیت نہیں مانتا، میں سب بیویوں کو آل بیت مانتا ہوں. وہ بیٹیوں میں سے صرف ایک کو آل بیت مانتا ہے، میں چاروں صاحبزادیوں کو آل بیت مانتا ہوں. وہ بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی آل بیت نہیں مانتا، میں سارے بیٹوں کو، تینوں بیٹوں کو آل بیت مانتا ہوں. اور وہ آقا کے نواسوں میں سے صرف 2 کو آل بیت مانتا ہے، میں چاروں نواسوں کو آل بیت مانتا ہوں. 4 جگہ ہوگی، 5ویں جگہ ہو وہ حضور کی کسی ایک نواسی کو بھی آل بیت نہیں مانتا. 2-3 کو، کسی حضور کی 2-3 کو، بیٹی کی بیٹی کو آل بیت نہیں مانتا. مانتا ہے تو آج پوچھ لینا، سوال کر لینا کہ مانتا ہے تو بتا کہاں مانتا ہے. دنیا 2 ہو سکتی ہے، وہ جواب نہیں دے بولو تو سکتا، صحیح. نہیں دے سکتا. تو اس کو کہو نا نمک حرام، نمک حرام جن کا نام لے کے قوم کو گمراہ کرتے ہو. جب انہیں پورا نہیں مانتے تو صحابہ تو انہیں کیا سمجھ آئیں گے؟ بے شک. اس لیے ہم پورے لوگ ہیں، ادھورے نہیں. صحابہ بھی ہمارے، آل بیت بھی ہمارے. بھائی بول لو، ہمارے. حضور کی نواسیوں میں سے وہ کسی ایک کو بھی آل بیت نہیں مانتا. سنا بھائی گام خیل والوں، میرے نبی کی نواسی حضرت حسن و حسین کی بہن حضرت زینب ہو، وہ بھی آل بیت میں. حضرت حسن و حسین کی بہن حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم ہو، وہ بھی آل بیت میں. اور حضرت نبی کریم کی نواسی بیٹی کی بیٹی حضرت امامہ، کیا کہا میں نے؟ حضرت امامہ، حضرت زینب کی بیٹی، وہ بھی آل بیت میں. اب بتاؤ آل بیت کو کون مانتا ہے؟ ہم مان. جو صحابہ کو مانتا ہے. تو پھر اب ہم کہتے ہیں دشمن صحابہ پہ بھی لعنت بے شمار، دشمن آل بیت پہ بھی لعنت بے شمار. ہم صحابہ کو بھی ماننے والے، آل بیت کو بھی ماننے والے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے. اور یاد رکھو جنت کے مہمان خصوصی صحابہ ہے. پہلے جہنم میں جانے والے صحابہ کے دشمن ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جنت کے مہمان خصوصی کون ہے؟ صحابہ. کون ہے؟ صحابہ. بھائی بول لو. صحابہ. صحابہ. اور پہلے جہنم میں جانے والے کنز المال کی روایت ہے اللہ کا عذاب سب سے پہلے اٹھا کر جن کو جہنم میں پھینکے گا وہ کون ہوں گے؟ صحابہ کے دشمن. کون ہوں گے؟ صحابہ کے دشمن. کالا پھر تن کو نو غالا. یہ جھنڈے بڑھ رہے ہیں، آپ کو غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ قوم کس طرف جا رہی ہے. سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے جہنم میں پھینکے جانے والے صحابہ کے دشمن ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے صحابہ. اور صحابہ جنت کے مہمان خصوصی ہے. میں کہتا ہوں یہ آگئی پرچی دعا کی ہے یا سوال ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائے. اس گاؤں میں اس بات پر اختلاف ہے کہ کسی کے وفات پانے پر اس کے 3 دن کل شریف کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے استاد محترم کا کہنا ہے یہ رسم کل ہے جس کی بنیاد پر عوام کے اعتراض ہے. آپ ہمیں دلائل سے رہنمائی دیں. جواب تو آپ نے دے دیا بھائی، جواب کی گنجائش چھوڑی ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. ہمارے استاد کا کہنا ہے کہ یہ رسم کل ہے. ہمارے استاد کا کہنا ہے یہ رسم کل. یہ کیا ہے؟ رسم کل. بھائی بولو تو صحیح. رسم کل. تو جب رسم کل ہے تو پھر جواب تو آپ نے دے دیا. میرے محترم دوستو، دین وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. لیکن میں کہتا ہوں ان باتوں پہ اتنا بھی نہ جھگڑو کہ دشمن تیز ہو جائے. بس ان باتوں کو کھانے پینے تک رکھو، کوئی بات نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ میری بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، میرے سے کسی نے پوچھا کہ مولانا ہم نے میلاد کی جھنڈیاں نہیں لگائی تو لوگوں نے مسجد میں آنا ہمارا بند کر دیا. میں نے کہا یہ لڑائی والی بات ہی کوئی نہیں. حضور کے آنے پہ سارے خوش ہیں، سارے خوش ہیں. اچھا وہ کہنے لگا یہ کیسے؟ میں نے کہا حضور کے آنے پہ خوش ہے، بس خوشی خوشی میں فرق ہے. خوشی خوشی میں فرق ہے. مہمان آ جائے بڑا بھی خوش اور چھوٹا بھی خوش. بھئی چچا ہے، خالہ ہے، ماموں آئے، امی ابو خوش ہیں. کیوں؟ مہمان آیا ہے، کوئی کام کی بات لے کے آیا ہے، ہمارا بھائی آیا ہے، ہماری بہن آئی ہے، کوئی باتیں ہوں گی کاروبار کی، رشتے کی، آپس میں تعلقات کی باتیں ہوں گی. اور بچے خوش ہیں مہمان کا شاپر دیکھ کے، مامے دی جیب دیکھ کے.
چاچے دے لڈو والے شاپر ویک کے میں نے کہا خوشی خوشی میں فرق ہے، بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ایک خوشی ہے سیاڑوں والی، ایک ہے نیاڑوں والی، تو کوئی نہیں، کھانے پینے تک رکھو خیر ہے، لیکن اس سے آگے دین نہیں ہے بھئی، دین نہیں بنانا، جو دین کی باتیں وہ تو ہو نہیں رہی۔ صحابہ کا دفاع میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا آخری وقت میں میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے گا، سنو میرے امتیوں، جو میرے صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، 6 چیزیں فرمائی، ہم ان میں لڑ رہے ہیں، 6 چیزیں فرمائی، فرمایا الا ولا تواکلوہم الا ولا تجالسوہم الا ولا تناکحوہم الا ولا تشاربوہم الا ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم۔ 6 چیزیں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا ان بدبختوں کے ساتھ کھانا بھی نہیں، ان بدبختوں کے ساتھ پینا بھی نہیں، ان بدبختوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، سیلفیاں بھی نہیں لینی، ان بدبختوں کو ووٹ بھی نہیں دینا، اور ان کو نکاح میں نہ رشتہ دینا ہے نہ نکاح میں ان سے رشتہ لینا ہے، اور نہ ان کے نماز جنازہ میں جانا ہے نہ اپنے نماز جنازہ میں بلانا ہے۔ آنے دینا ہے۔ یہ کرتے ہو کیا بھائی؟ صحابہ کے دشمن کو جنازے سے نکالنے کی جرات کرتے ہو؟ قرض ہے، یہ جواب دینا ہے۔ آقا نے ڈیوٹی لگائی تھی آخر وقت میں آنے والوں کی، اس لیے جو دین کی بنیادیں ہیں ان کو بچانے کے لیے سارے ایک ہو جاؤ۔ ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں ان کو ہم کھانے پینے پہ حل کر لیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ناراض کیوں بیٹھے ہو چاچا جی؟ توجہ ہے؟ سفر میں کل پڑھنے ہوتے ہیں وہ تو کسی کو یاد ہی نہیں۔ حضرت مولانا 5 سورتیں 6 بسم اللہ سفر میں پڑھو، دیکھو پھر خدا کے فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ سفر میں 5 سورتیں، قل یا ایھا الکافرون، آگے اذا جاء نصر اللہ، آگے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 5 سورتیں اور 6 بسم اللہ۔ کیسے؟ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ، 5 بسم اللہ ہو گئے، اور جب آخری سورت پڑھ لو تو آخر میں بھی بسم اللہ۔ یہ کل پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اسی بھی پھلیاں پتہ سے الگ کل پڑھ دے نا، کوئی گل نہیں۔ میں نے کہا کھانے پہ یہ باتیں حل ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت کو شریعت رہنے دو، شریعت کو شریعت رکھو۔ رسم ہر علاقے کی الگ ہوتی ہے۔ میں پورے ملک میں اللہ جانے کی توفیق دیتا ہے، پڑھتا بھی رہا ہوں مختلف شہروں میں، جو رسمیں ہیں خدا کی قسم گام خیل والوں، وہ ہر علاقے میں ہم نے الگ دیکھی ہے، جو دین ہے وہ ہر علاقے میں ایک ہی دیکھا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ رسمیں الگ ہے، دین ایک ہے۔ دین جو شریعت کے مطابق داڑھی ہے وہ میاں والی میں بھی وہی ہے، کراچی میں بھی وہی ہے، اور جو رسمیں ہیں وہ بکری میاں والی کی اور ہوں گی پٹھانوں کی۔ اور اب نکاح پہ رسمیں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک پٹھان نے بلایا بیٹی کے نکاح کے لیے، جب ہم گئے تو وہاں ساری چارپائیاں الٹی پڑی ہوئی اور سارے پریشان۔ کہتا ہے ہم نے بڑی کوشش کی مفتی صاحب، آپ آگے معذرت چاہتے ہیں، وہ لڑکی لے گئے۔ میں سن کے حیران ہو گیا کہ لڑکی لے گئے۔ کہتے ہیں ہمارے یہاں رسم یہ ہے، سنو گا میں خیل والوں علماء لاؤ، یہ سچی باتیں کون بتائے گا؟ کہنے لگے ہمارے یہاں رسم یہ ہے، لڑکی بیچاری کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اس کا نکاح ماں باپ کے گھر ہو سکے، بغیر نکاح کے لڑکے والے لے جاتے ہیں، نکاح بھی اس کا لڑکے کے گھر میں ہوتا ہے۔ اور وہ مجھے کہنے لگا مولانا ہمارے ہاں لڑکی نکاح میں دے دینا ایسے ہی ہے جیسے ہماری طرف سے مر گئی، اس کے بعد وہ پیچھے نہیں آ سکتی، کوئی اس کی خبر ابر نہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ دین ہے یا رسم ہے؟ رسم ہے، بولو رسم ہے۔ سن کے آپ کا خون بھی جوش میں آ گیا۔ میاں والی والے ذرا جلدی جوش میں آ جاتے ہیں، آپ کا خون بھی جوش میں آ گیا۔ پٹھانوں تھوڑی ہے آیا، یہ رسم ہے، دین ہے، رسمیں ہے۔ بچے تیزی سے شیعہ ہو رہے ہیں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اتنا ڈر نہیں ہے، علوی خون ہے میری رگوں میں، اس لیے نسلوں کو شیعہ اور رافضی ہونے سے بچاؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ صحابہ کا دشمن بننے، گجرانوالہ کا ہمارا ایک دوست ہے، بزرگوں کی طرح سفید داڑھی ہے، نام پتا ابھی میرے موبائل میں، 7 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا، بڑی چاہت سے اللہ نے اس کو وہ بیٹا عطا کیا۔ وہ بیٹا یونیورسٹی میں کسی شیعہ لڑکی کے چکر میں آ گیا، شیعہ لڑکی نے اسے کیا دینا تھا، کچھ بھی نہیں، اس کا ایمان ہی لوٹ لیا، اس کو شیعہ بنا لیا۔ ایک دن رات 2 بجے مجھے فون آیا اسی بھائی سرفراز کا، گجرانوالے والے دوست کا، کہنے لگے مولانا مجھے مسئلہ بتائیں، 2 بج رہے ہیں، یہ خنزیر سویا ہوا ہے، میں چھری لے کے اس کی گردن کاٹنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، چھری رکھو،
وضو کر کے مصلی پکڑو اور اللہ سے مانگو اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ لوگ اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان علماء کا ساتھ دو، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ۔ اگر اس دھرتی پہ صحابہ کو گالیاں دی جا سکتی ہے تو اس دھرتی پہ صحابہ کی غلامی کا نعرہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بے شک لگائے، کون کون لگائے گا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کون کون صحابہ کرے گا انشاءاللہ، کون کون یا اللہ مدد کا بیج لگائے گا انشاءاللہ، کون صحابہ زندہ باد کا بیج لگائے گا انشاءاللہ۔ 22 رجب کو کنڈے پکتے ہیں، کنڈے کا معنی پتا کیا ہے؟ تیرا کنڈا ہو جائے، ستیہ ناس۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی پہ کنڈے پکتے ہیں۔ 22 رجب کو کونڈوں کا سختی سے بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ بولو بھائی انشاءاللہ، حضرت امیر معاویہ کی عظمت بچوں کو بتاؤ گے، امیر معاویہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ گے تو گامے خیل والوں جب آپ کا ارادہ یہ ہے پھر میرا ذوق سنو، میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا جھگڑا ڈالنے والا نہیں، ہم نے ایک لائن طے کر لی ہے اور میرے نبی کے فرمان کے مطابق اس وقت یہ لائن جہاد ہے، اللہ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شیروں میں کہتا ہوں، شیر بھی پنجابی کیا یاد رکھو گے کہ پنجابی میں بات کہہ دی چھوڑی نہیں ہے، یارہ چھوڑ دے سارے جھگڑے انو آ مل کے صحابہ دی تعریف کریے، کرو گے انشاءاللہ، کرو گے کوئی ایک ہاتھ بھی نیچے نہ رہے، یارہ چھوڑ دے سارے جھگڑے انو آ مل کے صحابہ دی تعریف کریے، انہاں واسطے لفظاں نو وضو کرا کے دل انہاں دے واسطے مسیح کریے، جنہاں تن من تن آقا دوار دیتا اسی بھی انہاں دے نال پریت کریے، اللہ زمانہ دیوانہ مستانہ آکے اسی انج صدیق کہیے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلہ تھام صحابہ کا، قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا ہے فرض اکرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا، ہاں مجھ کو ناز امی اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا۔ بدبختوں صحابہ کو گالیاں نکالتے ہو، تم نے سمجھا صحابہ کا دفاع کرنے والے ختم ہو گئے، حق نواز کے بیٹے ختم ہو گئے، مولانا انصار القاسمی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا علی شیر حیدری شہید کے روحانی فرزند ختم ہو گئے۔ نہیں، آج گامے خیل میں ہم کہہ رہے ہیں ایک ایک بچہ امی عائشہ کا روحانی بیٹا ہے، ایک ایک سنی ماں، ایک ایک سنی بہن، ایک ایک سنی بیٹی، ایک ایک سنی بزرگ، ایک ایک سنی نوجوان، ایک ایک سنی فرزند صحابہ کی عزت کے لیے جیے گا، صحابہ کی عزت کے لیے مرے گا۔ توحید و رسالت کی تشریح صحابہ ہے، قرآن کی صورت کی تقریر صحابہ ہے، قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا ہے فرض اکرام صحابہ کا۔ یاد رکھو آقا نے یہ فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہے، کفار پہ خالد نے تلواریں جو نہ توڑی، آقا نے یہ فرمایا رب کی شمشیر صحابہ ہے، اے عقل کے مارو تم الطاف سے مت جھگڑو، اپنا تو مقدر ہے، میرے پیر صحابہ ہے۔ آخر میں اتنا کہتا ہوں ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، کہو گا میں خیل والوں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کس موڑ پر ختم ہو جائے، لوگ حادثوں میں مرتے ہیں، ہوائی جہازوں میں کریش ہو جاتے ہیں، میں خود موت کے منہ سے نکل کے آیا ہوں، یہ میری ران میں پلیٹیں ڈلی ہوئی ہیں، میرے پرانے دوست جانتے ہیں 18 پیچ لگے، پوری ران پلیٹوں سے پر ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں کوئی گولی سے کیا ڈرائے گا، ہمارے جسم میں رب نے پہلے ہی لوہا اتار دیا، ہمیں گولی سے کیا ڈراؤ گے؟ شاید اللہ نے یہ لوہے کے اتنے لمبے لمبے پیچ ڈلوا کے بتایا ہے زندگی ہم نے تجھے صحابہ کی خیرات میں عطا کی ہے، اب صحابہ کی غلامی میں اس زندگی کو گزارنا ہے، اس پیغام کو پہنچاؤ گے، بھائی عنایت اللہ اور ان کے دوستوں کو مضبوط کرو گے۔ ایسے نوجوان ہمارا فخر ہے، میرا دل چاہتا ہے یہ کاش ایسے نوجوان ہمیں ہمارے علاقوں میں ملے، ہم ان کو کہیں شاہ جی کہا کرتے تھے میری گھگری نو گھنگرو لوا دے جے تو میری ٹور ویکھنی، اور بڑے خوش ہوں گے، نہیں سمجھ آئی؟ شاہ جی کہتے تھے سید اللہ شاہ صاحب بخاری میری گھگری نو گھنگرو، میری گھگری نو گھنگرو لوا دے جے تو میری تسی کہو گے اگلا ٹپا بھی سنا، میں نے تے یاد آپ ہی تلاش کر لینا اپنی لغت تو، سبحان اللہ، میری گھگری نو گھنگرو لوا دے
جے تو میری ٹور ویکھنی. میں کہتا ہوں یہ نوجوان کہتے ہیں سنیو ہمارا صرف ساتھ دو, ہمیں شاباش دو, پھر ہماری ٹور دیکھو. سبحان اللہ. ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے, یہ جذبہ ہے ایمانی, عالم کو دکھا دیں گے اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے, ہم ان کی محبت میں جی جان کھپا دیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے ساتھ ہمارے علاقے کے ایک تبلیغی بزرگ آئے ہیں. میں نے تو اپنی دعا اختتامی جملے پہ ختم کر دی. نہیں آپ کی مٹھاس, بڑی قربانی